إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. محترم حاضرین و حاضرات، ہر طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو اس بابرکت موسم میں، اس کے بابرکت گھر میں ہم سب کو جمع ہو کر بابرکت باتیں سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو نبی امی محمد عربی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دی ہوئی امانتوں کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چہیتے بندے اور اپنے پیارے بندوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کچھ نواز رکھا ہے، وہ جب بندوں کو نوازتے ہیں ہماری نوازشات میں سے تو ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو خیرات کے کام میں جلدی کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور نیکیوں کے کام میں سبقت کرنے والے ہیں۔ اسلامی شریعت نے نیکی کرنے کے کئی طریقے ہم سب کو بتائے اور کئی طرح کی عبادتیں ہم سب کو بتلائی۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی عبادتیں کہلائی جاتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی عبادتیں کہلائی جاتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو زبان سے ادا کی جانے والی ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو دل سے ادا کی جانے والی ہوتی ہیں۔ عبادتیں کئی طرح کی ہیں۔ ان ساری عبادتوں میں حالات اور وقت کی مناسبت سے کون سی نیکی ہمیں کرنا چاہیے اور کون سی نیکی کو ہم سب کو جمع کرنا چاہیے، اس کی سمجھ اور اس کا فہم بھی عظیم فہم اور عظیم سمجھ ہے۔ نیکیوں کی اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے، ان کا بھی ایک فہم ہوتا ہے۔ اس لیے نیکیوں کے بارے میں اہل علم نے کلام کیا ہے، النیت تجارت العلماء، نیت یہ علماء کی تجارت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اپنے علم کی روشنی میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس موقع پر کون سی نیکی کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور کون سی نیکی کو ترک کرنا اس اعتبار سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث نہیں۔ تو لہٰذا علماء اپنے علم کی روشنی میں وقت اور حالات کی مناسبت سے کون سی نیکی کرنا ہے اس معاملے کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہا گیا نیت علماء کی تجارت ہے۔ یہاں پر سب سے پہلا اصول ہم سب کو یاد رکھنا وہ یہ کہ جب دو نیکیاں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، کوشش کرنا چاہیے کہ دو نیکیوں کو ایک ساتھ ہم کریں۔ دو بندگیاں ہیں، دو نیکیاں ہیں، ایک ساتھ جمع ہو گئی اور دونوں کے کرنے کا ایک ساتھ ٹائم بھی ہے، موقع بھی ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہم کر پائیں گے، تو دونوں نیکیاں ایک ساتھ کرنا چاہیے۔ جیسے آپ صدقہ کر رہے ہیں، یہ ایک نیکی ہے۔ صدقہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مسکراتا ہوا چہرہ، کھلکھلاتا ہوا چہرے سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی باتیں آپ بول رہے ہیں کہ اس کے دل کو آپ خوش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اب ایک موقع پر کئی نیکیاں جمع ہو گئی تو آپ اس ایک موقع کا فائدہ اٹھا کر کئی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اگر ایسا موقع ہو کہ دو نیکیوں میں سے ایک کو کرنا ضروری ہے اور دوسری کو کیا نہیں جا سکتا، تو کون سی نیکی کرنا بھائی؟ دو نیکیاں ہم کو کرنا ہے، دو نیکیوں کے کرنے کا موقع ہے، اب دو نیکیوں میں سے ایک کو کرنا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے، تو کون سی نیکی کریں گے؟
وہ نیکی کریں گے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے دوسری نیکی کے مقابلے میں بڑی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز چل رہی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آ کر سنت پڑھیں گے یا فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے؟ فجر کی نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی نیکیوں سے بندوں کو غافل کر کے وہ کم تر نیکیوں میں بندوں کو لگا دیتا ہے۔ شیطان کے کئی حملے ہیں۔ پہلا حملہ یہ کہ وہ کفر اور شرک کی دعوت دے گا، دوسرا حملہ یہ ہے کہ بدعت کی طرف بلائے گا، تیسرا حملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں کبائر میں ملوث کرے گا، اور چوتھا حملہ یہ ہے کہ فرض درجے کی جو عبادتیں ہیں وہ ان سے غافل کرائے گا، اور اس کے بعد آخری حملہ یہ ہے کہ افضل کاموں سے بندوں کو غافل کر دے گا، اور جو مفضول کام ہے، جو کم درجے کی نیکیاں ہیں، بندوں کو اس میں لگا دے گا۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان اپنے اس حملے میں بہت کامیاب ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بڑے نیکیوں کے مقابلے میں چھوٹی نیکیوں کو ترجیح دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو توحید کے مقابلے میں نماز کو اہمیت دیتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو توحید اور شرک کے معاملے کو نظر انداز کر کے اور خدمت خلق کے معاملے کو آگے اور پیش رکھنا چاہتے ہیں؟ شیطان کا حملہ ہی یہ بہت بڑا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب دو نیکیاں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور دونوں کو ایک وقت میں کرنا ممکن نہ رہیں تو کون سی نیکی کریں گے؟ ہم وہ نیکی کریں گے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی ہو اور عظیم تر ہو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، بڑے نیکیاں کرتے ہوئے کبھی بھی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی شیطان کا فریب ہے کہ وہ بس بڑے بڑے نیکیوں کی یاد دہانی کرائے گا اور نگاہوں کے سامنے رکھے گا، نتیجے میں چھوٹی نیکیوں سے انسانوں کو غافل کرے گا۔ وہ دکھائے گا مسجد کی تم تعمیر کر رہے ہو، وہ دکھائے گا مدرسے تم آباد کر رہے ہو، وہ دکھائے گا خدمت خلق تم کر رہے ہو، وہ دکھائے گا بڑے بڑے ہاسپٹل تم بنا رہے ہو، وہ دکھائے گا کہ بیوہ کی بیوگی دور کرنے میں تم کوششیں کر رہے ہو، وہ دکھائے گا کہ یتیموں کی پالنہار تم ہو۔ بڑی بڑی نیکیاں تمہیں دکھائے گا اور جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان سے نظر انداز کر دے گا۔ یہ بھی شیطان کا فریب ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی نیکیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سے زائد حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ کہ اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکراہٹ والی نیکی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے ہم گزر رہے ہیں، دیکھے راستے میں پتھر ہے، کیلا ہے، کانچ ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا، آپ نے کہا یہ بھی نیکی، یہ بھی صدقہ ہے۔ خواتین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسین شاة۔ اپارٹمنٹ سسٹم میں ہم رہتے ہیں، یہ نیکیاں عام طور پر ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی خاتون کسی بھی خاتون کے گھر ہدیہ بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، گرچہ بکری کے پیر کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کھر کسے کہتے ہیں؟ بکری کے پیر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جس کو عام طور پر کھایا نے پھینکا جاتا ہے، ناخن والا حصہ، آپ نے فرمایا یہ چیز بھی اگر ہدیہ بھیجنا ہے تو اسے بھی حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ تو یہ دیکھیے آپ نے کتنی تعلیمات میں کہا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کبھی نظر انداز نہ کرو، لیکن ہماری سوچ کیا ہے؟ بڑی نیکیاں کریں گے تو بڑے بنیں گے، چھوٹی نیکیاں کرنے سے ہم چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی سوچ، اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو جتنا زیادہ عبادت گزار ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، عبادت اور بندگی کا غرور بھی اس کے پاس اتنا ہوتا ہے۔ ایک ہے مالداری کا غرور، یہ تو سب کو نظر آتا ہے، وہ اکڑ کر چلتا ہے، اس کے بات کرنے کا اسٹائل، اس کے چلنے کا اسٹائل سب کو سمجھائی دیتا ہے، لیکن یہ غرور اتنا بڑا غرور نہیں جتنا نیکی اور بندگی کا غرور بڑا ہے۔ رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جو رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتا اس کو حقیر و کمتر سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا چھوٹی نیکیاں کرنے سے ایک بندہ کبھی چھوٹا نہیں ہوگا، دوسروں کو سلام کرنے کی نیکی سے کبھی چھوٹا نہیں ہوگا، راستے سے کچرا ہٹانے والی نیکی کو اپنا کر چھوٹا نہیں ہوگا، معمولی ہدیہ دے کر بندہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ چھوٹی نیکی بسا اوقات کل قیامت کے دن ایک نیکی کم پڑنے کی وجہ سے بندہ جہنم رسید ہو جائے گا، ایک نیکی زیادہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات بندہ جنتی ہو جائے گا۔
ایک نیکی کی کمی کی وجہ اتنا بڑا بھیانک انجام اور اتنا اچھا بھی انجام۔ تو چھوٹی نیکیاں یقیناً چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بڑی نیکیوں کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی، لیکن انجام کے اعتبار سے کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں، آخرت کو آباد کرنے کے اعتبار سے کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں، انجام کو بنانے کے اعتبار سے کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ہم سب کو یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، عمل کرنے کے اعتبار سے بڑی نیکیوں کے مقابلے میں چھوٹی نیکیاں چھوٹی ہوتی ہوگی، لیکن ہماری آخرت کو بنانے کے لیے کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں بیان فرمائیں۔ پہلی حدیث وہ حدیث البطاقہ جسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ کل قیامت کے دن آئے گا۔ دیکھیں نیکی کتنی ہلکی تھی، کتنی معمولی نیکی تھی۔ ایک بندہ کل قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے جو رجسٹر اس کے سامنے کھول دے گا، 99 رجسٹر۔ وہ دائیں دیکھتا ہے پورے گناہوں سے لبریز رجسٹر، بائیں دیکھتا ہے گناہوں سے بھرا ہوا، تا حد نگاہ گناہوں کا دفتر کھلا ہوا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، کیا ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا تم انکار کرنے کی جرت کر سکتے ہو؟ اس نے کہا اللہ یا رب، اے اللہ کیسے گناہوں کا انکار کر سکتا ہوں، میرے نگاہوں کے سامنے میرے گناہوں کے دفتر کھلے ہوئے، کوئی بھی چیز اس میں سے چھوٹی ہوئی نہیں ہے، زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے گناہ بڑا گناہ یہاں پر درج ہے، کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کہے گا تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وہ کارڈ نکالے گا اللہ تعالیٰ جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس کارڈ کو ترازو میں رکھے گا، وہ جو 99 گناہوں کے رجسٹر تھے، اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کی وجہ سے وہ 99 گناہوں کے رجسٹر کو ہلکا کر کے اس کو جھکا دے گا اور اس کو بھاری کر دے گا۔ کتنی بڑی نیکی تھی، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ، عقید توحید پر قائم تھا، دل سے اقرار تھا، زبان سے اقرار تھا، دل سے تصدیق تھی، سبحان اللہ۔ ایک نیکی انجام کے اعتبار سے دیکھو کتنی بڑی ہو گئی، زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن گئی نیکی۔ کتنی محنت لگتی ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے۔ اور دوسری حدیث آپ نے بیان فرمائی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا اور دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی ہے جو لوگوں کو، آنے جانے والوں کو دقت کا سامنا جس سے ہو رہا ہے۔ نتیجے میں اس نے کیا کیا، ٹہنی کاٹ کر اس کو راستے کے بازو لگا دیا۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ کو بندے کی ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ رب العالمین نے زندگی کے سارے گناہوں پر پانی پھیر کر ایسے بندے کی نیکی کی لاج رکھی اور نتیجے میں اس کی مغفرت فرما دی۔ کتنی چھوٹی نیکی۔ اور تیسرا واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکار اور زانیہ عورت تھی، بنی اسرائیل کی ایک زانیہ اور بدکار عورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پریشان ہے۔ اس نے اپنا موزہ نکالا، ساکس نکالا جو چمڑے کا ہوتا ہے، ساکس نکالنے کے بعد اس نے اس میں پانی بھرا اور اس کتے کو، پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، اور اللہ رب العالمین کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ رب العالمین نے ایک نیکی کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ دیکھ کتنی چھوٹی نیکی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے اب ان حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کے کرنے والوں نے اتنے خلوص دل کے ساتھ نیکیاں کی، اللہ کے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر نیکیاں کی، اللہ کی جذبہ محبت میں ڈوب کر نیکیاں کی، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کی آخرت کے انجام کے لیے کافی ہو گئی۔ تو چھوٹی نیکی بھی اگر آپ کریں، اگر اس میں بندگی کا جذبہ ہے، اخلاص ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی محبت اس سے بھرا ہوا دل آپ کا ہے، اللہ رب العالمین بس ایک نیکی کی قدر دانی کر کے آپ کے سارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی نیکی سے، پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی 2-3 نیکیوں کے جمع کرنے کا موقع آ جائے، کسی بھی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب 2 نیکیاں جمع ہو جائے، ایک ہی کو کرنا ممکن ہے تو بڑی نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بڑی نیکی کو کرتے ہوئے کبھی بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بس اوقات اللہ رب العالمین چھوٹی نیکیوں کے انجام کو بھی کل قیامت کے دن بڑا بناتا ہے۔ اتنی باتیں ہونے کے بعد اب یہ بات بھی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں نیکیاں کرنا عبادت اور بندگی ہے، وہیں پر گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا بھی عبادت اور بندگی ہے۔
ہم زنا سے رکتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ ہم حرام نگاہ سے رکتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ اپنے کانوں کو گناہوں سے رکاتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ اپنی شہوت پوری کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ جتنی بھی گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ شکر و صبر کسے کہتے ہیں؟ شکر وہی جو نیکیاں ہم بجا لاتے ہیں اس کو وہ شکر گزاری ہے، اور صبر کیا ہے؟ صبر وہی جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے ہو، یہی صبر ہے۔ اور شکر و صبر میں مومن کی زندگی ہمیشہ سے گھری ہوئی ہے، ہمیشہ دو بندگیوں کے سائے میں مومن کی زندگی گزرتی ہے۔ لہٰذا نیکیاں کرتے ہوئے کبھی بھی اس بھرم میں نہیں رہنا چاہیے چلو الحمدللہ میں اتنی نیکیاں کر رہا ہوں، یہ گناہ میری زندگی میں ہیں، ان کا کچھ اثر نہیں ہوا، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ نے مٹی کا گھڑا بھرا ہوا ہے پانی سے، اگر نیچے سے آپ نے چھید کر دیا تو پھر پانی کیا اس میں برقرار رہے گا؟ یقیناً ہماری نیکیوں کے کھاتے میں گناہوں کا بھی اثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر گناہوں کے چھید ہماری زندگی میں رہیں گے تو وہ چھید سے ہماری نیکیاں بہہ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے گناہ بتائے، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اکبر الکبائر، گناہوں میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم بچتے ہیں۔ وہیں پر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نیکیاں ہم کر رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری زندگی میں در آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ جتنے کہ ہماری پوری نیکیوں کو جھلسا کر بھسم کر دے، یہ سوائے گھاٹے کے سودے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں گناہوں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دو، گناہوں کو معمولی گناہوں کو بھی حقیر سمجھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ بندہ جب ایک ایک کاڑی کر کے وہ جمع کرتا ہے تو بہت سارا لکڑی کا گٹھر بنتا ہے، اور جب اس میں آگ لگاتا ہے تو آگ بھڑک جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹے گناہوں کی آگ ہمارے نیکیوں کو جھلسا کر بھسم کر دے۔ بڑے گناہوں سے ہم بچتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، وہیں پر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی اپنے آپ کو بھرپور کوشش کرانا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں میں سبقت کا مہینہ ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی اس میں اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی، اولئک یسارعون فی الخیرات، اللہ کے چہیتے بندے وہ بندے ہیں جو خیرات کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، چاہے نیکی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، چاہے خیر کا کام چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، چاہے فضیلت والا عمل چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، وہ ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، وہم لہا سابقون، اور یہی سبقت کرنے والے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں سبقت کرنے والے کتنے اچھے بندے ہیں، یہی وہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس حقیقی معنوں میں قریبی بندے ہیں۔ تو رمضان کی اس مناسبت سے ہم سب کو ہر نیکی میں حصہ لینا چاہیے، جس طرح سے ہم رمضان مبارک میں روزے کی نیکی میں حصہ لے رہے ہیں، روزے کی بندگی کو انجام دیتے ہوئے فرض درجے کی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ فرض درجے کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اذکار کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہنا چاہیے، اور مخلوق سے بندہ نوازی اور غریب نوازی کا بھی جذبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہر نیکی جو ہم تک آئے ہمارے دروازے سے کبھی واپس نہ جائے۔ صحابہ کرام کا تو معاملہ ایسا تھا، وہ نیکیوں کے راستے تلاش کیا کرتے تھے، نیکی ان کے پاس آ جائے اس کا موقع وہ چھوڑے اپنے ہاتھ سے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے، ای العمل خیر، ای العمل افضل، اللہ کے رسول بتلائیے خیر کے کاموں میں سب سے بہتر کام کون سا ہے، اعمال میں سب سے فضیلت والا کام کون سا ہے؟ صحابہ کی سمجھ دیکھیے آپ، صحابہ کا فہم دیکھیے آپ، نیکیوں کے بہت سارے کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، نیکیوں کے بڑے بڑے کاموں میں سب سے بڑا کام کون سا ہے،
سب سے بڑے خیر کا کام کون سا ہے؟ ہمارا بھی ایسے ہی جذبہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ نیکی ہمارے دروازے تک آئے اور واپس چلا جائے جس کو ہم انجام نہ دے سکے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہونا ہی چاہیے نیکی کا موقع ہمارے دروازے تک آئے ہم اس کو انجام دیں گے ہی دیں گے. وہ مواقع جو ہم تک نہیں پہنچے ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کتنی عظیم الشان مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائمہ، بتاؤ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کے رسول. آپ نے دوسرا سوال پوچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینہ، بتاؤ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کے رسول. تیسرا سوال آپ نے پوچھا، بتاؤ تم میں سے کس نے آج جنازے کے پیچھے چلا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں. چوتھا پوچھا آپ نے کہ بتاؤ تم میں سے کس نے آج مریض کی عادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کی زندگی میں 4 نیکیاں جمع ہو جائے جنت میں جانے سے کوئی طاقت اس بندے کو نہیں روک سکتی. اور نہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے، ابو بکر کہتے میں. سبحان اللہ، یہ نیکیوں کا جذبہ. اسی لیے تو کہا گیا کل قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اور کون ہوں گے وہ؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ، مسابقے کا جذبہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. رمضان اس جذبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت بہترین موسم ہے. ہمارے پاس جتنے کچھ ایام بچے ہوئے ہیں ان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو ہر نیکی میں حصہ لینے والا بنائے، ہماری ہر نیکی کو مقبول نیکی بنائے، ہماری ہر نیکی کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. میں شکر گزار ہوں مسجد ام القریٰ کے ذمہ داران کا کہ آپ نے مجھے یہاں بیٹھ کر کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا. اور بعدہ آپ تمامی حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تو نے ہم سب کو مسجد ام القریٰ میں جمع فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو ایسے اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.